تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ دو طرح سے فضیلت ہے، ایک ہے اجتماعی طور پہ مجموعی فضیلت اور ایک ہے انفرادی فضیلت۔ جو مجموعی طور پہ فضیلت ہے اس میں سارے انبیاء سے افضل ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو انفرادی فضیلت ہے، انفرادی فضیلت میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اور ان کا قد 60 ہاتھ، یعنی عربی کے اندر ہاتھ کہتے ہیں کوہنی سے لے کر بڑی انگلی تک، فٹ میں اگر دیکھیں تو 90 فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا، اور 10 فٹ ان کی چوڑائی تھی۔ اتنا قد اور اتنی چوڑائی کسی اور نبی کی نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے باپ دادا اوپر تک انبیاء میں کی لڑی ایک چلی ان کی نسل میں سے، یہ فضیلت کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اس طرح انفرادی فضیلتیں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن مجموعی طور پر سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ذکر کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابی تجھے پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا آخرکار ابی کہنے لگے کہ میرے دل میں جو تھی میں کہوں بتا دوں، تو میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی میرے خیال میں تو آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ، کہنے لگے ہاں تو نے درست کہا، قرآن کی عظیم ترین آیت کے اعتبار سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ کہا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہو۔ یہ پوری سورت توحید سے بری ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ ہی ہر جگہ کام آتا ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے اور وہ ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے، اور اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت، ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھر پھر نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں ہم اللہ سے آیت الکرسی میں مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہمیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انسان ایک دانہ زمین میں ڈالے اور اسے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے کے اوپر 100 دانے لگے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپے کا ثواب۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو 700 سے بھی زیادہ بڑھا دوں۔ اس کی نیت خلوص اللہ کے لیے کتنا تھا۔ پھر آگے اسی کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا کسی پر احسان کرو اور اس میں ریاکاری اگر ہے اور کسی کو احسان جتلانا ہے یا تکلیف پہنچانا ہے، یہ تینوں باتیں، ریاکاری، احسان جتلانا یا تکلیف پہنچانا، اس سے عمل اللہ کہتا ہے برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کسی کے کام آئے اور بعد میں اس کو تانے دیے، میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا تھا، یا کسی کے کام آئے بعد میں کہا کہ اب میں تیرے کام آیا تھا نا، اب تو میرا یہ کام کر، یہ ہے تکلیف پہنچانا۔ یہ باتیں ساری عمال کو برباد کر دیتی ہے۔ پھر کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کیا ہے کہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسہ بڑھا دینا۔ آپ نے کسی کو مال دیا، قرضہ دیا، 100 روپے دیا اور بعد میں کہا کہ میں 110 لوں گا، 1000 روپے دیا میں 1100 لوں گا، یہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال کا بڑھ جانا، یہ سود ہے۔ اور کہا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ پرورش کیسے کرتا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور، صرف ایک کھجور جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو صدقہ کرتا ہے، نیت خالص اللہ کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا دیتے ہیں، صرف صدقے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور کہا کہ جو بندے جو سود نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کی ہوئی جنگ کوئی جیت نہیں سکتا۔ دنیا میں انسان کہتا ہے یہ پارٹی بڑی مضبوط ہے، یہ جیت جائے گی، یہ کمزور ہے، یہ ہار جائے گی۔ انسان کی انسان سے جنگ مضبوط جی جاتا ہے، اور اللہ سے مضبوط تو کوئی ذات نہیں ہے۔ تو سود کھانے دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، یہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ دنیا میں اگر کامیابی مل بھی جائے تو آخرت میں بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرو، گھٹیا مال خرچ نہ کرو۔ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ فصل آئی ہے تو فصل میں سے جو گھٹیا فصل ہے وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دی، اچھی فصل گھر میں رکھ لی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر گھٹیا دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، اللہ پسند ہی نہیں کرے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، عشر نکالنا، عشر اسی دن نکالو جس دن فصل کاٹی رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے گھر لے آئیں، یہ خرچہ نکال لیں، وہ خرچہ نہیں، جو خرچے نکالنے تھے وہ اللہ نے نکال دیے۔ کیا نکالیں خرچے؟ عشر دینے کا طریقہ کیا ہے فصل کا؟ کہ فصل جب 15 من اگر فصل ہے، یہ نصاب ہے، اگر آپ کی فصل 15 من ہے تو آپ پر عشر فرض ہو گیا۔
اگر آپ کی فصل تقریباً 15 من سے کم ہے، 13 14 من 12 من، تو آپ پر کوئی عشر نہیں ہے فصل پہ۔ اگر 15 من یا اس سے زیادہ فصل ہے تو پھر دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ فصل پانی ٹیوب ویل سے یا خرید کر لگایا گیا ہے، تو ہر 20 من میں سے 1 من، 20 میں سے 1، 40 میں سے 2، 60 میں سے 3، 80 میں سے 4 اور 100 میں سے 5، اس طرح ہر 20 من میں سے 1 من نکالنا ہوگا۔ اگر وہ فصل بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے، جس کا بالکل معمولی بھی آنا ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے بغیر کسی خرچے کے پانی لگا ہے، تو پھر ہر 10 من میں سے 1 من دینا ہے، 100 من میں سے 10 من نکالنے ہیں، اور یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو غرباء مساکین کو دینا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو مطلب وہ اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے عشر نکالنے کا۔ اور زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے کہ زکوٰۃ جس دن دکان بنائی تھی یا پیسہ اگر پڑا ہوا ہے، تو جس دن پیسہ نصاب کو پہنچا، نصاب کیا ہے 52 تولے 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، 2 نصاب آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی تقریباً، آج کل تو بہت زیادہ فرق ہے۔ تو دونوں اقوال موجود ہیں، اگر 7.5 تولے سونے کو کوئی نصاب بنا لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی 52 تولے چاندی کا نصاب اس کے مطابق اگر قیمت کے برابر پیسے پڑے ہیں اس کو نصاب بنائے تو ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 52 تولے چاندی کو ہی نصاب بنایا جائے، کیونکہ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی یعنی تقریباً ₹1,00,000 پڑا رہا، پھر ہے کہ جس دن وہ نصاب کو پہنچی اور پورا سال پڑا رہا، اس کے استعمال میں آئے نہیں، اتنا پیسہ اس کے پاس تھا کہ 1,00,000 1,50,000 اس کے پاس پورا سال پڑا رہا، استعمال میں آیا ہی نہیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا، اس میں سے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں کسی غریب مسکین کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دے گا۔ تو یہ ہے طریقہ مال کا۔ تو اگر جتنے مرضی پیسے ہوں، آسان طریقہ ہے کہ اس پیسے کو 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ دکان کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن دکان، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس دن دکان بنائی تھی اگلے سال اسی دن دکان کے سامان کا ایسٹیمیٹ لگائیں کہ یہ دکان میں ہمارا اتنا سامان پڑا ہوا ہے، اور اس کو جو جتنی مالیت کا سامان ہے اس کو 40 پہ تقسیم کرے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ۔ سامان کی قیمت وہ لگانی ہے جو قیمت فروخت ہے، قیمت خرید پہ نہیں، قیمت فروخت پہ، کیونکہ جو فروخت کرنا ہے پیسہ تو وہ آنا ہے ہمارے پاس، تو قیمت فروخت کے مطابق اس کو جمع کر کے 40 پہ تقسیم کرے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے، جو نہیں نکالتا مطلب وہ اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ زکوٰۃ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بڑی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ بیان کی تھی کہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور وہ فرشتہ زمین پہ آیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور یہ سورۃ الفاتحہ اور یہ 2 آیات لے کے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کسی قسم کی پریشانی نقصان اس کو گھر میں نہیں ہو سکتا جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے۔ یاد نہیں ہوتی تو انسان روزانہ رات کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لے، 1 مہینہ 1.5 دیکھ کے پڑھے گا تو آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، آگے سورۃ آل عمران کا کچھ حصہ اس بارے میں آتا ہے۔ آل عمران، عمران علیہ السلام کی آل کا، اولاد کا اس میں تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ آل عمران کہا جاتا ہے۔ شروع کے اندر اللہ کی توحید وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین بنا دی گئی۔ انسان کہتا ہے نا یہ کرنا تو چاہتا ہوں، نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں، صدقہ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن دل نہیں مانتا، یہ خواہش ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ خواہش کی محبت مزین بنا دی گئی، عورتوں کی محبت، جمع کر کے رکھے ہوئے مالوں کے ڈھیروں کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ نے ذکر کی، اور آخر میں کہا متاع الدنیا، یہ سارا دنیا کا سامان ہے، دنیا میں رہ جائے گا، انسان کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، نہ کفن کی جیب، نہ قبر کی سیف الماری، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا۔ ہاں وہ ساتھ جائے گا جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر گیا، صدقہ جاریہ پہ لگا گیا، وہ انسان کے کام بعد میں آئے گا۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی کہ سحری کے وقت اٹھ کے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اب سحری کے وقت کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سمانے دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگ لے، بخشش کروانی ہے، دنیا مانگنی ہے، جنت لینی ہے لے لو، جہنم سے چھٹکارا چاہیے مجھ سے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ تقریباً رات 1 1:30 2 بجے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی زانوں تک رہتا ہے، اور انسان کو مانگنا چاہیے کم از کم، زیادہ نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اٹھنا مشکل نہیں ہے نا۔ انسان کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، یہ آنکھ نہ کھلنے والی بات غلط ہے۔ آنکھ ہر انسان کی کھلتی ہے، ایک ہے آنکھ کھلنا، ایک ہے اٹھنا۔ آنکھ ہر انسان کی کھلتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، اوپر سے شیطان کا دباؤ ہوتا ہے اور نیچے سے ایمان کا جیک ہوتا ہے۔ اب انسان خود دیکھ لے کہ میرے اندر ایمان مضبوط ہے یا شیطان کا دباؤ زیادہ ہے۔ اگر شیطان کا دباؤ زیادہ ہے تو انسان نہیں اٹھ سکے گا، اگر ایمان بندے کا مضبوط ہے، آنکھ کھل گئی، فوراً دیکھا ہو تہجد کا ٹائم ہے، بندہ جلدی جلدی اٹھ جاتا ہے، یار اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو۔ تو آج کل رمضان میں تو وہ بہانہ بھی ختم ہوا، سارے گھر والے اٹھے ہیں، عورتیں سحری بنا رہی ہیں، تو اگر انسان اٹھنا چاہے تو ایزیلی، آسانی سے سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کروا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس بندے کے بارے میں بڑی سخت وعید تھی کہ جو رمضان اس کی زندگی میں آئے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، 3 4 روزے گزر گئے نا، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی ڈیتھ
ڈیتھ ہو جائے تو اللہ کہے گا تجھے میں نے 3-4 روزے دیے تھے، کیا بخشش کروا لی تھی؟ کیا ہم نے ان 3-4 روزوں میں اللہ کو رو کے منا لیا؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ان 3-4 روزوں میں اللہ سے معافی مانگ لی ہے، ہماری بخشش ہو چکی ہے؟ تو یہ سحری کا وقت بخشش کے لیے اللہ نے خاص کیا۔ آگے عمران کی آل کا ذکر کیا کہ جب عمران علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا اور میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ آزاد کا مطلب اللہ کے گھر کے لیے آزاد، وہ دین پڑھے گا پڑھائے گا آگے اس کے لیے آزاد کروں گا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، تو پھر ان کی کفارت کی ذمہ داری لی زکریہ علیہ السلام نے۔ یہ زکریہ مریم کے بہنوئی تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج پر گئے تو یحییٰ جو زکریہ کے بیٹے تھے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آپس میں جب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دونوں خالہ زاد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے اور یحییٰ زکریہ کے بیٹے تھے، یعنی زکریہ کی بیوی اور یہ مریم یہ دونوں بہنیں تھیں، تو یہ خالہ زاد تھے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ محراب جب مسجد میں جاتے محراب کے دیکھتے کہ ان کے پاس پھل موجود تھے، پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہتے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ کہا اللہ جیسے چاہتا ہے کن کہہ کے پیدا کر دیتا ہے۔ پھر زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی یحییٰ بیٹے کی، تجھے اللہ یحییٰ بیٹا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے، تو بجائے غیروں کے پاس جانے کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اگر اللہ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ عطا کر سکتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بغیر ان کی شادی کے بغیر خاوند کے بیٹا عیسیٰ عطا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتے ہیں اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ سے مانگے۔ پھر بعض لوگ یہاں خاص طور پر عیسائی کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھایا کہ ان مثل عیسیٰ مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے کن کہہ کے پیدا کر دیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے کن کہہ کے پیدا کر دیا۔ بلکہ سورہ سجدہ کے اندر جو آج آپ نے سنی بھی پہلی رکعت کے اندر، اللہ نے وہاں ذکر کیا اس بات کا کہ اللہ نے ہر روح کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا۔ کہ اللہ نے وہاں کہا نا میری روح سے عیسیٰ، تو یہاں اللہ نے ہر انسان کو اپنی روح کہا کہ ہر انسان میری روح میں سے ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے جو شروع میں کہا تلک الرسل فضلنا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے الگ انفرادی طور پہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ یہودی ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے مخالفت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی، انہوں نے اس بندے کو سولی چڑھا دیا تشبیہ کی وجہ سے، شبہ پڑھنے کی وجہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ملاحم ہوں گی، اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، مکہ میں عیسائیوں سے جنگیں ہوں گی، عیسائیوں سے جنگوں کے بعد جب اختتام کو پہنچیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کے یہودیوں سے لڑیں گے اور آخر میں دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد یجوج مجوج آئے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اس کے بعد ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھانے کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ آخر میں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ روشن خیال ہے، ان کی تہذیب سب سے افضل ہے، مسلمان اسلام تو بیک ورڈ ہے، یہ تو پتھروں کا دین ہے، نعوذ باللہ، یہ سارے غلط فکرے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر اسلام کے احکام کو چھوڑ کے غیروں کے احکام پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے احکام کے مطابق چلیں گے تو حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر ہم کافروں کے نظام پہ ان کے رسم و رواج پہ چلیں گے تو پھر قیامت کے دن بھی انہی کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔